السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ پچھلے دنوں سے ہم کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے بچوں کی تربیت کے اوپر کہ بچوں کی تربیت میں خاندان کے لوگوں کے کردار، ان کے اعمال، ان کی شخصیتیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، ان کا کردار اچھے بن جائیں، ان کے نظریات اچھے ہو جائیں، اچھے مسلمان کے ساتھ اچھے پاکستانی بن جائیں۔ تو اس کے لیے پچھلے دنوں سے ہم نے جو ویڈیوز بنائی اس میں میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے اعمال سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل سے جو بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کی جو شخصیتوں پہ خراب اثر پڑتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ اس سے پہلے والی ویڈیو تھی، یہ اسی کا ہی تسلسل ہے۔ تو جو نئے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ پہلی مرتبہ جوائن کیا، ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی تسلسل میں آگے یہ بات تھی، ویسے دیکھیں تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ ہر گھر میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں میاں بیوی میں، اور ان کے ہر آدمی کی الگ الگ صورتحال ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ اگر ہم گفتگو تفصیل سے کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہیں بھی محدود نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابھی ہم ایک اختصار کا سہارا لے رہے ہیں کہ بیوی کو کیا کردار ادا کرنے ہیں اپنے خاوند کے ساتھ کہ اس کا گھر اچھا ہو اور اچھا رہے، اور اس کے جو گھر کے اثرات ہیں، جو ماحول ہے، اس میں بچے جو پروان چڑھیں گے ان کے کردار کی، ان کے اعمال کی اصلاح رہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے کا سبب یہ بنتا ہے کہ خاوند برا ہوتا ہے مگر بیوی اس کی برائی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ میکے میں بھی وہ فون کر کے اپنی امی کو بتاتی ہے، اپنی بہنوں سے بات کرتی ہے کہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ اپنی سہیلیوں کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میں تو بڑی مصیبت میں پڑ گئی، بڑا عجیب قسم کا آدمی مجھے مل گیا، اور اس کے جتنے بھی عیب ہیں ان کا وہ تذکرہ کرتی ہے۔ بچوں کے سامنے بھی وہ ان کے بچوں کے باپ کی برائیاں کرتی ہے، ان کے منہ کے سامنے ان کو برا کہتی ہے۔ جب آپ اس کی برائی کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، جب آپ نے اس کی برائیوں کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو آپ اس کی نظر میں کہاں اتنی اچھی رہیں گی۔ آپ نے بھی تو ثابت کر دیا کہ برائی میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے خاوند کی دوسروں کے سامنے عزت بنائیں۔ خاوند آپ کا دل دکھائے، آپ کو پریشان کر دے، مگر پھر بھی آپ کی عادت یہ ہو کہ آپ کا خلق یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کریں، اس کی تعریف کریں، اس طرح بات کریں کہ دوسروں کی نظر میں خاوند کی عزت اور مقام بڑھ جائے۔ یہ گھر آباد کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور غلطی جو عام طور پر جھگڑے کا سبب بنتی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو کبھی کبھی ایسی پوزیشن پہ لا کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں اس سے ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرے کو رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی اپنے خاوند کو ایسی پوزیشن پہ لا کر نہ کھڑا کریں کہ یا وہ آپ کو رکھے یا ماں کو رکھے، یا آپ کو رکھے یا بہن کو رکھے۔ کیوں اس پوزیشن پہ آپ اس کو لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے؟ کیا اب وہ جس طرف قدم اٹھائے گا فساد ہی فساد ہوگا نا؟ تو ایسی صورتحال میں بات کو نہ لائیں، اس درجے تک بات کو نہ بڑھائیں۔ ہمیشہ خاوند کی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے تو اپنی ماں کو وہ کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کو اس کی ماں کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا۔ ہاں، جب آپ اور آپ کے میاں باہم مل جائیں تو پھر بوڑھی ساس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکے گی۔ اس کے علاوہ اور یہ بات بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا یا فون پہ بات کرنا۔ یہ عورت اتنی بڑی غلطی کرتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مرد عورت کی ہر کوتاہی کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے کردار کی برائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو غیر مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرائیں جیسے بچہ کسی شیر کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر گھبراتا ہے۔ اس معاملے میں اپنے کردار کو بے داغ رکھیں۔ جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے
کہ میری بیوی پاک دامن ہے، پھر اس کی کڑوی کسیلی بھی آرام سے سن لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنی خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ ان کا سبب اور بہت ساری ہیں، لیکن اکثر ان میں سے اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں۔ کسی کا فون آ رہا ہے، کسی کا میسج آ رہا ہے، کسی سے بات ہو رہی ہے، خامن کو ذرا سی بھی بھنک مل گئی تو وہ پھر دونوں کے درمیان بڑے فاصلے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ غیر مرد جو ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی اور باقی کزنس، وہ نامحرم ہیں۔ تو یقیناً کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ مل کے بیٹھے ہیں سارے خاندان والے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو وہ سب اکٹھے بیٹھ کر کے اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ کوئی برا نہیں مانتا، نہ یہ سمجھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے۔ لیکن جب کبھی کوئی تنہائی میں بات ہوتی ہے، ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے اور اس کو پتہ لگے تو وہ اس پہ مائنڈ کرے گا۔ اس لیے خامن کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کرے اور خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو بیوی اپنے خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک لوٹ کر نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، عورت کا خامن اگر کسی جائز بات پر ناراض ہوا اور عورت اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہی نہیں رکھتی، جب تک کہ مرد ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں غلام کے بارے میں بھی یہی آیا ہے۔ اگر کوئی غلام اپنے گھر سے بھاگ جائے تو جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ لوٹے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ حقیقت حال کو سمجھ کر دینی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ باتیں تو وہ تھیں جو عام طور پر عورتوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جن پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ بلا اجازت کام کرنا یا بغیر اجازت کے گھر سے باہر جانا، یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی۔ ایک صحابیہ کی بے مثال فرمانبرداری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل پہ رہتے تھے اور نیچے کی منزل پر بیوی کے ماں باپ رہتے تھے۔ خامن کہیں سفر پر گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، تم نے نیچے نہیں اترنا۔ چنانچہ یہ کہہ کر خامن چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بیوی کے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ وہ صحابیہ عورت سمجھتی تھی کہ خامن کی اجازت کی شریعت کی اتنی اہمیت ہے، اس نے سنا والد بیمار ہے تو نیچے آ گئی۔ نہیں، اس نے اپنے خامن کی بات کی قدر کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خامن نے نکلتے ہوئے منع کر دیا تھا اور اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں۔ اس زمانے میں کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پوچھ لے، کوئی دوبارہ نیا حکم مل جائے کیا کرنا ہے مجھے، وہ دور کہیں گیا ہوا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے بتائیں نیچے جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، آپ کے خامن نے چونکہ آپ کو منع کر دیا تو آپ نیچے نہ آئیں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ خامن کی اجازت کے بغیر نیچے مت آئیں، چنانچہ وہ نیچے نہیں آئیں۔ اللہ کی شان کہ اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ جب والد کی وفات ہو گئی تو اس صحابیہ نے پھر پیغام بھجوایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے باپ کے چہرے کو آخری مرتبہ دیکھ لوں؟ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تمہارے خامن نے تمہیں روک دیا تھا اس لیے تم اوپر ہی رہو، اور اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے نیچے آنا ضروری نہیں۔ وہ صحابیہ اوپر ہی رہیں۔ سوچیں اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، کتنا صدمہ اس کے دل پر ہوا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑا ہو گیا، سامنے دفن کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا اپنے خامن کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جو کام بھی کریں خامن سے اجازت لے کر کریں۔ ہاں، خامن کو بھی کیا پابندیاں لگانی چاہیے اور کیا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، یہ خامن کے موضوع پر انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے۔ ہاں،
تو اس کا خلاصہ یہ نکلا، اب اعادت سبق کے طور پر ہم اب تک کی گئی ساری باتوں کا نچوڑ یوں بیان کر دیتے ہیں تاکہ بیوی کو اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں زندہ دل بن کر رہے، جب شوہر آئے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، کھانے کے وقت میں دسترخوان پر اپنے شوہر سے دلچسپ باتیں کرے، جب ذہن میں بے فکری ہوتی ہے تو دال میں قورمے کا مزہ آتا ہے، تو بیوی اپنی شیرینی زبان سے اپنے خاوند کے غم کو ختم کر دے، اس کے جتنے بھی کام ہوں ان کو اپنے ہاتھوں سے کرے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے، خاوند کی خوشی کو اپنی خوشی اور خاوند کے غم کو اپنا غم سمجھے، خرچ اخراجات کے معاملے میں کفایت شعری کرے، برے وقت کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ رقم الگ رکھے اور اس کی کوشش کرے کہ کچھ رقم بچتی رہے، جو مہینے کا خرچہ ملتا ہے اس کو احتیاط سے کرے، اگر خاوند کو ضرورت ہو اور وہ مخدوش حالات میں ہو، اس کو اکانومیکلی کوئی پرابلم آئی ہوئی ہو، تو اس وقت اس رقم کو اس کے سامنے پیش کر دے اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے۔ ویسے بھی اس جمع شدہ رقم میں سے کبھی خاوند کے کپڑے سی کر کے دے دے، کبھی کوئی تحفہ لے کر دے دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ یہ ہمیشہ خاوند کی ہی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ ہدیہ کرے، ہاں خاوند کی اس جمع شدہ رقم میں سے کبھی بیوی بھی اس کو پرسنل چیز لے کر دے تو خاوند کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ پہلے خاوند کو کھلائیں پھر خود کھائیں، پہلے خاوند کو پلائیں پھر خود پئیں، جس کام میں خاوند کی دلچسپی نہ ہو اسے بالکل ہی چھوڑ دیں۔ ایسی کبھی بھی نوبت نہ آئے کہ تم منہ ادھر کر لو اور ہم منہ ادھر کر لیں۔ محبت کے میدان میں بازی کو ہار کر ہی انسان جیتتا ہے۔ کبھی بھی شوہر کے ساتھ بد اعتمادی اور بے اعتمادی کا اظہار نہ کریں۔ جو عورت اپنا دل بھی سنوارتی ہے اور جسم بھی سنوارتی ہے وہ ہمیشہ اپنے خاوند کی پسندیدہ بنی رہتی ہے۔ اس کے لیے جھلکتے حسن کی ضرورت نہیں، صرف سمجھداری کی ضرورت ہے۔ مرد کبھی بھی ضدی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ضد کو ختم کر کے ہمیشہ مرد کی بات کو مان لیا کریں۔ پاک دامنی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہے۔ خاوند کے آرام کا خیال رکھیں، اس کو اپنا دوست بنائیں اور دوسرے کی نظر میں اس کی عزت کو بڑھائیں۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ عورت اگر ان باتوں کا خیال رکھے تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، چونکہ پہلے بتا دیا تھا کہ میاں بیوی دو انسان ہیں جنہوں نے مل کر زندگی گزارنی ہوتی ہے، کبھی بیوی کی غلطی سے جھگڑا اور کبھی شوہر کی غلطی سے جھگڑا۔ تو آج تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو عورتوں سے متعلق باتیں بتائیں۔ امید ہے کہ عورتیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی اور خوشی خوشی اپنے ماحول کو گزاریں گی اور اپنے ماحول کے اندر جو بچوں کی تربیت ہے اس کو بھی کریں گی اور اپنی اس عمل کو اور مزید مستورات تک اس بات کو پھیلائیں گی۔ امید ہے کل انشاءاللہ ہم خاوند کے اوپر بھی بات کریں گے اور خاوند کی بھی انشاءاللہ 2-3 ویڈیوز آئیں گی کہ خاوند کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور خاوند کو بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ مرد کی طرف سے ایک مکمل خاندان بنے اور بچوں کی بھی تربیت ہو، دوسروں کے لیے بھی ایک مثالی انسان بن کر کے رہیں، دوسروں کے لیے بھی ایک مثالی جوڑا بنے۔ تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو بنتی رہیں گی، آپ لوگ اس کو دیکھیں، مکمل دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی اس کو دبا دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت تمام خواتین کو ازواجی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔